بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودی کیسی کے گھر شادی اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے عزم اور رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان کو سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کے لیے مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لو تو چلو۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان، یہودیوں کے ہاتھ سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ نفیس لباس اور زیورات سے مزرین ہوں گی، میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا کرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات خوب آراستہ کیا کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاس لباس اور زیورات تو قطع نہیں تھے، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے لباس میں شریک ہوں گی شادی میں، تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوں گی۔ اللہ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات کے جن کی نسل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات و خلق سے آراستہ کیا گیا۔ کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، کچھ ہورے دائیں اور کچھ بائیں، کچھ آگے اور کچھ پیچھے روانہ ہوئے۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچے۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی کہ تجمل و وقار دے کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ہوئے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ رخ کا فیصن و انصرا سے پرواز کر چکی ہے۔ انان فنان شادی کا مکان ماتم کدا بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئے، فرمایا اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی اور کہا میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پیارے حبیب کی بیٹی، میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، شادی خانہ غم بن گیا ہے۔ کچھ دیر گزری نہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دے کر تمام یہودی مرد و عورت خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کے گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے